بغداد کا جو امیر تھا نا، اس کو پتا چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے، تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا، یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے۔ دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور کرسی آپ کو پتا ہے چیز ہی بڑی پیاری ہے، نہیں پتا تھا نو جے بھی نہیں پتا تھا کتن پتا ہونا جے، سبحان اللہ، حد ہو گئی ہے بھائی، کرسی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کدی ترلے نہ کریے نہ دینا جو دے بھی کری دینے، تو یہ پیاری ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے نا۔ بس یہ دعا کرنا کل کا دن اللہ اس ملک کے لیے امن کا دن گزارے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے کہ اس ملک کے دکھ دور ہو جائے، بس یہ دعا کرو۔ خیر، جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے چال چلی، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا ہے۔ ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی، اس کو جملے یاد کرائے، رٹائے کہ تو نے کہنا کیا ہے جا کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں، آپ اس طرح کریں مجھے غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی نے یوں نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی۔ پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی بی بی موالو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے ہاں گئی، مر گئی۔ پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا؟ تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا۔ جب آپ کے دربار میں آیا نا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بنا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، ایک بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی۔ حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں۔ بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا۔ میں تیرے اور دنیا کے درمیان آنے لگا تھا نا، تو نے مجھے سائڈ پہ کرنے کا بندوبست کیا، بی بی میرے اور رب کے درمیان آنے لگی تھی، اللہ نے اسے سائڈ پہ کر دیے۔ دنیا داری کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آ گئے۔ آج یہ دلوں پہ زنگ چڑھے ہیں، یہ دنیا داری کے زنگ ہیں۔ جب آپ کو اپنے پتہ کب اندازہ ہوگا آپ کو کہ دنیا آپ پہ چڑھ گئی ہے؟ جب اپنے سوا کوئی اچھا نہ لگے۔ پہلی بات جو ہمارے مشائخ نے لکھی ہے، جب سوائے اپنے کوئی اچھا نہ لگے تو پھر آپ دنیا دار ہیں۔ جب سوائے اپنے تو کسی کا فائدہ سوچنے کی صلاحیت چھوڑ دے، اور سوائے اپنے تو کسی کا بھلا نہ سوچے تو دنیا دار ہے۔ اور جب اپنی ذات کو سکون دینے کے علاوہ تو کسی کو سکون دینے کو تیار نہ ہو تو دنیا دار ہے۔ اور جب تیری آنکھ کھلے
تو پھر بھی تجھے اپنی ذات نظر آئے، اور تیری آنکھ بند ہو تو پھر بھی اپنا ہی آپ دکھائی دے، پھر تو دنیا دار ہے۔ لیکن میرے دوست، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرمائے، تو پھر تو دیندار ہے۔ کسی نے مامور غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے، تو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایک اللہ کے بندے کی، اس نے میرا دل صاف کر دیا ہے۔ کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام میں کہ مینوں اج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے آندا چلو فوٹو تے آئے گی نا ایم پی صاحب نے جانا چاہیے، چھیتی کرو، باقی کام چھڈو سارے، پہلے اتنے حاضری دئیے، ایک قضا نہ ہو جائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو کہا اب بادشاہ وقت مامور غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے، تو فرمانے لگے کام دیا کہ مجھے، کہنے لگا جی مجھے، تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے، تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں، بادشاہ وقت اطیع اللہ واطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیع اللہ واطیع الرسول ہی پوری نہیں ہوئی، اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا۔ خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہتے ہیں حضرت کے مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے۔ جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں۔ میں نے جب دیے نا موٹے نذرانے، اور جب میں نے ہیرے جواہرات مصلے کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی، تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے۔ بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں، سرمایہ میں، لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا۔ میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا، دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا۔ کہتے میں بیٹھ گیا، انہوں نے نا میری تواضع کی، ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی، کئی دنوں کی خشک روٹی، اور ایک پانی کا گلاس دیا۔ کہتے ہیں میں چبانے لگا نا تو میرے گلے میں پھنس گئی۔ بادشاہ نازک مزاج ہوتے، توجہ ہے اب حضرات کی؟ کہتے اب میں نے کیا کیا، روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی شرپیاں مسلے کے نیچے رکھی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے ادھر دیکھیے گا، فرمانے لگے اور تو نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگا جی گلے میں پھنس گئی ہے۔ آپ مسلح اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا، یہ بھی درویشوں کے گلے میں پھنس جاتی ہے، اس کو لے جا اٹھا کے، یہ بھی پھنس جاتی ہے، ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی، نیچے لے جا۔ وہ کہتا جب میں نے اٹھائی تو مجھے سمجھ آ گئی یہ وہ والا صوفی نہیں، یہ اللہ والا صوفی ہے، یہ رب رب کرنے والا صوفی ہے، اس کی نظر میری جیب پہ نہیں، اس کی نظر تو میرے دل پہ ہے۔ فرمانے لگے اب جب میرے دل کی صفائی ہو گئی نا، توجہ ہے اب حضرات کی، جب صفائی ہو گئی نا دل کی، میں نے کہا نہیں یہ اللہ والے۔ تو کہتے ہیں میں اٹھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے باہر سواری تک چھوڑنے آئے۔ کہتے ہیں جب سواری تک آئے تو میں نے کہا کہ حضور آتی دفعہ تو کوئی پروٹوکول نہیں، اور ماننے لگے جب تو آیا تھا تو اللہ والوں کے بارے میں برا گمان لے کے آیا تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے، اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گیا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ جو صحبت صلحاء ہے یہ ریگ مار کا کام کرتی ہے، یہ باطن کو روشن کرتی ہے، یہ نکھار پیدا کرتی ہے۔ لیکن جائے اللہ کے بندوں کے پاس، دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ کہا کچھ مریدوں کو پروٹوکول ملتا ہے اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھڑکیاں ملتی ہیں، تو آپ فرمانے لگے پروٹوکول ان کو ملتا ہے جن کا ڈر ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، ان کو پروٹوکول ہو، جن کا پتہ ہونا جتنے مرضی جوتے مارو میرا ہی ہے، اس نے کہیں جانا، ان کو ضرورت نہیں ہوتی پروٹوکول کی۔ ہم تو آستانوں پہ بھی جاتے کسی جگہ، ہاں ایک بات ضرور میں ضرور کہوں گا، خانقاہ پہ جائیے، اس خانقاہ پہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سونا مرشد سچا مرشد سے آگے بات نہیں جاتی، اور جہاں سوائے ایک ذات کی شخصیت پرستی کے کوئی اور نعرہ ہی نہیں لگتا، ہم ان خانقاہوں کے قائل ہیں۔ ہماری وہ خانقاہ ہیں جہاں رب رب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اللہ کے نعرے لگتے ہیں، جہاں رب کریم کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں صوفی بیعت اپنی کرتا ہے لیکن وہ توجہ اللہ کریم کی طرف کراتا ہے، وہ سنت اور شریعت کی پابندی کراتا ہے، وہ لوگوں کو دین کا رستہ بتلاتا ہے۔ لوگ جاتے اس کے پاس ہیں لیکن رستہ انہیں مدینے والے محبوب کا بتایا جاتا۔ حضرت جنید بغدادی، یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہے نا،
یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہتے حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا، تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا، پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ وہ کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی، تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ۔ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو جور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ جور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سروی کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک ہی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے
کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے. تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار، لوگوں کو فائدہ ہوگا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2-2 3-3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانت کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہے. تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2-3. 4 بن جائیں گی. کہنے لگے سالن. تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3-4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے. جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں. مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں. تو میں کہ انہوں نے صحیح کار چھوڑو پھر اسی مڑ جانے ہیں. اتنا کو سیاڑے ہو جائیں. یہ سیاڑے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے کدے پوچھا جے سن یا کہہ دے چپ رہو. لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے. وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ بات صاف ستھری ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا، تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا. پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو؟ اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے. بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے، جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے. اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کرے. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے، اور آہستہ آہستہ نہیں، کھل کھلا کے بولیں گے. بالکل بولیں گے. اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے. ترانے پڑھنے. اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں. ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ. سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں. اللہ کے وجہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ بات علیحدہ ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زوجہ نے کہا کان میں کھانا. میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے، آ جائے کھانا کھا لے. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے. پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے دے شفا ہے. تے میں کہا تو بھی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی. تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتا میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا، اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے. تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو. کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں. وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے، جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کہا مولانا حسن رضا نے؟ قلم توڑ دیے. کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے،
आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो। दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ, और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया। फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जूठा हो गया, अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया। कहते हैं सारे सैर होके खा लिया तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आजा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया। हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है, मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है। तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता। कहां बैठ के दीन पढ़ा है, या हमें समझा ले या फिर आ हम तुझे समझाएं। आ सही तेनू समझाइए तो सही करके समझाइए, उन लोगों को गुमराह करते हो। इतना गलत नजरिया, इस कदर गलत हो। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे तुम की लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो घरों आए हैं, इथों भी नहीं तेनू पूछना बेलिया, तू गलतफहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, हम आपको क्या काम है। मैं क्या ऐसे टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद आउंदी है। वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं अनुवाद मार ली, मैं क्या जरूरत हाजरा ते पानिया से दौड़िया सन ते तू का तो छाला मारी फिरदा है। ओ पिया कूलर ते जरा पी आराम कर जाके। कहंदे नहीं उन्हां दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी तो असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी है। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े हम कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है। उम्मत को इकट्ठा करो, इत्तेफाक। ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजुआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है। लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुम्मे का दिन है। हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें ज़मीर इजाजत देता है, इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना। तो कौम को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है। इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो। हम तो चाहते हो उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो, जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। तो छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया। कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहाँ अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहाँ नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है। किस तरह की तू बात करता है। बहरहाल जहां मेरे नबी पाक बैठ जाएं वो जगह बरकत वाली हो जाती। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ। मैं कहा इधर आओ, लोगों को अगे जाके मिलनी, सानू इथे ही लब गई थे। रोजा तुम मेरे रियाजुल जन्नत, 12 हदीस लिखी है। हुजूर ने फरमाया जो यहाँ आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमी है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूँ। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस है। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है।
کہتے شک تھے 3، میں کہتا نہیں تھا کسی سے، پر دل میں رہتے تھے۔ تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا۔ اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں سے نا ایک کرن بار آ رہی تھی روشنی کی۔ تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھتا، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا۔ محمود کہتے مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں۔ کہتے میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی۔ میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے۔ محمود کہتے زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ کہتے شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیج پہ میں سویا۔ کہتے آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے۔ کہتے سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہے۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کی ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تورات بھی جانتے تھے، پھر قرآن مجید کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا، مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم صحابی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے فرمانے لگے تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ وہ دوڑے گئے اپنے ابا جی کے پاس شکایت لے کے کہ ابا جی وہ تو آپ کو دوزخ کے دروازے کا تالا کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن سلام۔ تو سیدنا عمر نے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اسے کیا لکھ کے دے، اسے کہہ دو لکھ کے دے دے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، آپ وہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں، آپ کہتے لکھ کے دے دو۔ فرمایا بیٹا تو بچہ ہے، تو سمجھا ہی نہیں، میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہوں، وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، وہ کوئی بڑی بات کر گئے، تو نہیں سمجھا، جا لکھوا کے لا۔ وہ واپس آئے، کہنے لگے عمر کہتے ہیں لکھ دو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام کہنے لگے چل میں تیرے ابا کے سامنے بیٹھ کے لکھ کے دیتا ہوں۔ وہ آئے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ لکھا کہ میں نے خود مصطفیٰ کریم سے سنا ہے کہ عمر جہنم کے دروازے کا تالا ہے، لکھ دو۔ انہوں نے لکھ کے دیا تو صاحبزادے کہنے لگے ابا جی چاچا جی مجھے بھی ذرا بتا دو اس کا معنی کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ نہیں کرنے دے گا، یہ آڑ بن جائے گا، یہ جانے نہیں دے گا لوگوں کو دوزخ میں، دروازہ بند رہے گا جب تک۔ اتنا بڑا شخص جو گناہ کرنے ہی نہ دے، جس کے بارے میں نبی پاک فرمائے کہ میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ انہی جناب عمر فاروق کا حال یہ ہے کہ وہ آخری عمر مبارک ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، تڑپ کے روئے، تڑپ۔ زوجہ کہنے لگی بیٹے سے کہ پتہ کرو تمہارے باپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، تکلیف تو نہیں، طبیب کا بندوبست کرو۔ شہزادے اٹھے، ابا جی کیا بات؟ کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اماں کو بلاؤ۔ والدہ بھی آ گئی، جناب عمر کی زوجہ بیٹھ گئی، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے آج مسجد سے نکلا تھا تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے۔ تو کہا جناب یہ رونے والی بات ہے خوش ہونے والی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، ایک خیال نے مجھے ستا دیا ہے
کہ باہر تو میں ٹھیک رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارے حق میں بھی اچھا رہا ہوں کہ نہیں۔ زوجہ سے کہنے لگے پتہ نہیں تیرے بھی حقوق ادا ہوئے کہ نہیں، تیری وجہ سے نہ الجھ جاؤ، بیٹے کی وجہ سے نہ الجھ جاؤ۔ بندہ کتنا بڑا ہے، خوف کتنا زیادہ، تو ٹھٹائی کے ساتھ مسجد نہیں جاتا، تو اپنی مرضی سے جاتا ہے، کوئی خیر کا کام تو کرتا ہے تو اپنی موج میں آ کے کرتا ہے، اور تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے،